सिद्रा ने अपने खालाजाद क्लास फेलो एहसन से निकाह कर लिया तो शहनाज बेगम ने गुस्से से कहा, मैं उस लड़के को दामाद नहीं बना सकती जो किराए के घर में रहता है। माँ की जिद पर सिद्रा ने एहसन को छोड़ दिया, मगर वो कुछ ना बोला। वो दिन में ड्राइवरी, रात को ऑनलाइन काम करता और खामोशी से बीमार माँ का इलाज कराता रहा। शहनाज उसे हकीर समझकर दरवाजे तक भी न आने देती। 4 साल डिग्री करने के बाद सिद्रा ने नौकरी की दरख्वास्त एक बड़ी कंपनी में दी और वो माँ के साथ इंटरव्यू के लिए गई। तो जब कंपनी के CEO ने दरवाज़ा खोला तो शहनाज की ज़बान से आवाज़ ना निकली, खबरदार जो मैंने तुम्हें एहसन के साथ खेलते हुए देखा तो। शहनाज बेगम ने सिद्रा को बुरे तरीके से डांटा था और वो हैरान थी। 10 साला सिद्रा अपने कज़न एहसन के साथ आंख मचोली खेल रही थी। कपड़े मट्टी से भर चुके थे तो शहनाज बेगम ने इसे एक थप्पड़ लगाकर कहा। सिद्रा रोने लगी, कहने लगी, मैं क्यों एहसन के साथ नहीं खेल सकती? रिजवाना खाला तो कुछ नहीं कहती। शहनाज कहने लगी, वो तो है ही ऐसी, अपने बेटे को तो बिगाड़ रही है, साथ में तुम्हें भी बिगाड़ देगी। तुमने अपने कपड़े देखे हैं, पूरे 3,000 का सूट लेकर दिया था मैंने तुम्हें, अब पूरा मट्टी से भर लिया। खबरदार जो आज के बाद तुम मुझे एहसन के साथ नजर आई। खुद तो वो बदतमीज है, आवारागर्द है, तुम्हें भी आवारागर्द बना देगा। इसी तरह रोते हुए सिद्रा अपने कमरे में जा चुकी थी। नहाकर इसने दूसरे कपड़े पहने और अपने आंसू साफ करने लगी थी। एहसन ने कभी भी इसके साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि उसी ने कहा था कि मेरे साथ आंख मचोली खेलो। वो 11 साल का था। शहनाज बेगम और रिजवाना बेगम दोनों बहनों के घर बराबर में ही थे, लेकिन हैसियत में बहुत फर्क था। शहनाज बेगम का शौहर इम्तियाज लंदन में नौकरी करता था। जब से नौकरी लंदन में लगी थी, घर महल की तरह बन गया था। टाइलें लग गई थीं, AC लग गए थे, सारी आसाइशें घर में आ चुकी थीं। इसके बरक्स रिजवाना बेगम का घर बिल्कुल सादा सा था। रहीम साहब का काम बहुत छोटे पैमाने पर था, बस एक बिरयानी की दुकान थी, इसलिए घर का गुजर बसर बस मुश्किल से ही होता था। सादी दाल सब्जी ही इनके घर में पकती थी। अच्छा खाना सिर्फ मेहमानों के आने पर ही पकता था। जब से हालात बदले थे, शहनाज बेगम को अपनी बहन बुरी लगने लगी थी। जब भी रिजवाना इनसे मिलने आती तो शहनाज बेगम के माथे पर बल पड़ जाते। यही कहती कि अभी तो मैं अपनी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग पर जा रही हूँ, अभी मेरे पास तुम्हारे पास बैठने का वक्त नहीं है, फिर कभी बैठ जाऊंगी। नित नई चीज़ें इम्तियाज लंदन से शहनाज बेगम और अपनी बेटी सिद्रा को भेजता था। वो अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। शुरू से तो वो एक नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही हालात ने करवट ली, शहनाज बेगम ने इसे इंग्लिश मीडियम महंगे स्कूल में डाल दिया, जहाँ पर ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई होती थी, और सिद्रा शुरू से ही पढ़ाई में कुछ खास अच्छी ना थी। इसके बरक्स एहसन बहुत अच्छा पढ़ता था, हालांकि वो नॉर्मल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, जिसकी फीस 2-2.5 हज़ार थी, लेकिन पढ़ाई में बेहद अच्छा और ज़हीन था। अक्सर ऐसा होता कि सिद्रा को जब भी पढ़ाई में मुश्किल होती तो वो इसे बड़ी आसानी से समझा देता और वो खुश हो जाती। अक्सर वो छत पर भी एक दूसरे से मिल लेते थे, लेकिन एहसन जब भी घर पर सिद्रा से मिलने आता तो शहनाज बेगम इसे दरवाजे से ही बाहर भेज देती। कहती थी, चलो निकलो यहाँ से, सिद्रा के पास फजूल टाइम नहीं है तुम जैसों के साथ खेलने के लिए। वो बेचारा बुझे दिल के साथ जब वापस आकर अपनी माँ को बताता कि खाला तो मुझे अंदर तक नहीं आने देती, बाहर से ही भेज देती हैं, तो रिजवाना कहती कि बेटा, हमारी और इसकी हैसियत में फ़र्क आ चुका है, तुम ये बात क्यों नहीं समझते? क्यों इसकी बेटी के पीछे पड़े हो? रहने दिया करो, बस तुम अच्छा सा पढ़ो, बड़े हो जाओ, अच्छी नौकरी करो, ताकि हमारे भी हालात बदल जाएं। एहसन कहता था, अम्मा मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं शहनाज खाला से भी बड़ा घर बनाऊंगा, फिर देखना शहनाज खाला को हमारे मिलने जुलने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। रिजवाना ठंडी गहरी सांस लेकर रह जाती। वो जानती थी कि बहन की आंखें अब सर पर चढ़ चुकी हैं। इसका गुरूर और घुमंड बढ़ता जा रहा था। पैसा शायद खून सफ़ेद कर देता है, और ऐसा ही हो रहा था। एक बार शहनाज बेगम ने खाना नहीं बनाया था और अब वो अक्सर ऐसा ही करती थी। कभी KFC से मंगवा लेती तो कभी मैकडॉनल्ड का बर्गर और फ्राइड चिकन मंगवा लेती। इसके घर बाजार से ही खाना आने लगा था। आज भी इसने यही किया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसने सिद्रा को जिंगर बर्गर और फ्राइड चिकन मंगवा कर दिया था। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी। शहनाज बेगम खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और LED पर एक फिल्म देखने लगी।
سدرا چپ چاپ دروازہ کھول کر برابر میں احسن کے گھر میں چلی گئی۔ اس وقت رضوانہ بیگم قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ دروازہ احسن نے ہی کھولا تھا۔ آج پھر اس نے بھنڈی کی سبزی دیکھ کر منہ بنایا تھا۔ سبزی اور دال کے علاوہ قسمت سے ہی کچھ پکتا تھا۔ ابھی وہ کھانا کھانے ہی لگا تھا جب سدرا آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں برگر، فرائیڈ چکن اور کولڈ ڈرنک دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی مل کر کھاتے ہیں، میں اتنا بڑا برگر اکیلے تھوڑی کھا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہاری امی نے تمہیں آنے کی اجازت دے دی؟ سدرا کہنے لگی میں امی سے چھپ کر آئی ہوں، جلدی سے مل کر کھاتے ہیں۔ دونوں نے مل کر ہی زنگر برگر اور فرائیڈ چکن کھائی تھی، بلکہ سدرا نے تو بھنڈی کی سبزی بھی شوق سے کھائی تھی، جو اب اس کی ماں پکانا بھول چکی تھی۔ سدرا کی عادت اپنی والدہ سے یکسر مختلف تھی۔ وہ اپنی والدہ کی طرح نہیں سوچتی تھی۔ اسے اپنی رضوانہ خالہ بھی بہت پسند تھی اور احسن بھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، لیکن ایک بار سدرا یوں ہی چھپ کر رضوانہ کے گھر گئی تھی۔ احسن اسے پڑھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ نہ تو انگلش اس کی سمجھ میں آتی تھی، نہ ہی میتھ، اور اس وقت بھی وہ اسے میتھ کا ہی ایک سم سمجھا رہا تھا۔ جب شہناز بیگم اپنے کمرے سے باہر آئیں دیکھا تو سدرا کہیں نہیں تھی۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سیدھی رضوانہ بیگم کے گھر پہنچی۔ سامنے ہی احسن صحن میں بیٹھا اسے میتھ کا سم سمجھا رہا تھا۔ جب انہوں نے تیز قدم اٹھا کر احسن کے پاس آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو ورغلا کر یہاں لانے والے؟ یہ دیکھ کر سدرا کا رنگ اڑا تھا، کیونکہ وہ ماں سے چھپ کر آئی تھی۔ رضوانہ بیگم بہن کی آواز سن کر باہر آئیں۔ احسن کے منہ پر انگلیوں کی چھاپ دیکھی تو کہنے لگی تھپڑ کیوں مارا ہے تم نے؟ ایسا بھی کیا کر دیا احسن نے؟ وہ کہنے لگی اپنے بیٹے کو اپنے گھر سنبھال کر رکھنا سیکھو۔ میں دیکھ رہی ہوں میری بیٹی اس کے ساتھ رہ رہ کر مجھ سے جھوٹ بولنے لگی ہے۔ وہ مجھے بنا بتائے یہاں آ جاتی ہے اور یہ سب کچھ اس کا سکھایا ہوا ہے، ورنہ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس کے دماغ میں ایسی باتیں نہیں آ سکتی۔ احسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ سدرا خود آتی ہے، وہ تو کئی بار اسے منع کر چکا تھا کہ تم خالہ سے پوچھے بغیر مت آیا کرو، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں ہی برا بھلا سمجھیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس وقت سدرا بہت خوفزدہ تھی، اگر سچ بتا دیتی کہ وہ خود یہاں آئی ہے، احسن تو اسے منع کرتا ہے، تو اس کی ماں یقیناً اس کے منہ پر بھی تھپڑ دے مارتی، لیکن وہ ڈر گئی تھی اس لیے چپ رہی۔ شہناز بیگم سدرا کا ہاتھ پکڑے اسے گھر لے کر آ گئیں اور اسے بہت ڈانٹا کہ اگر میں نے تمہیں حسن کے ساتھ دیکھا تو دیکھو تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ بہرحال اب وہ لوگ صرف چھت پر ہی ملا کرتے تھے، کبھی 5 منٹ کی بات ہوتی تو کبھی 10 منٹ کی، اور اس میں بھی اکثر احسن اس سے پڑھائی کی ہی بات کرتا تھا۔ اسکول کا دور ختم ہوا اور کالج کا شروع ہو گیا۔ احسن بہت محنت کر رہا تھا۔ جیسے ہی کالج سے واپس آتا تو فوراً ٹیوشن پڑھانے کے لیے چلا جاتا، پھر رات کے 11 بجے تک ہی واپس آتا تھا، لیکن سدرا سے 5 منٹ کی ملاقات کی جیسے اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد چائے کا کپ خود بنا کر وہ چھت پر آ جاتا تھا، اور اسی وقت سدرا بھی چھت پر ہوتی تھی۔ آج بھی جب وہ چائے کا کپ چھت پر لے کر آیا تو کہنے لگی پورے آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارا انتظار کرتی رہوں، تم کیوں اتنی دیر کر دیتے ہو؟ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ احسن کہنے لگا تو کیا کروں، 11 بجے تو میں واپس آتا ہوں، فٹافٹ سے کھانا کھاتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے تم میرا انتظار کر رہی ہوگی، پھر چائے بنا کر اوپر آ جاتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ میری ڈیوٹی کتنی ٹف ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، بہت سے پیسے کمانے ہیں، اور اب تو ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، وہ بیمار رہتے ہیں، کبھی کبھی مجھے ابا کی دکان پر بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ سدرا یہ سن کر کچھ افسردہ سی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ، ویسے بھی اب میرا الگ اکاؤنٹ کھل چکا ہے، 3-4 لاکھ اس میں ہوتے ہیں، اماں کہتی ہیں کہ جب شاپنگ کرنی ہو کر لینا، لیکن مجھے شاپنگ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں۔ احسن کہنے لگا نہیں، مجھے تمہارا 1 روپیہ نہیں چاہیے، میں اپنی محنت کر رہا ہوں، ویسے بھی انٹر کے بعد میں یونیورسٹی میں چلا جاؤں گا، تمہیں پتا ہے میرا رزلٹ بہت شاندار آیا ہے، کالج کے پرنسپل نے مجھے انعام بھی دیا ہے۔ ان کے بیچ ایسی ہی باتیں ہوتی تھیں۔ دونوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیوں ایک 5 منٹ کی ملاقات کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ وقت تھوڑا اور گزرا، احسن یونیورسٹی میں جا چکا تھا، وہ بہت محنت سے پڑھ رہا تھا، لیکن تب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات ماں بیٹے کے لیے بہت صدمے کا باعث بن چکی تھی۔
शहनाज तो गैरों की तरह आई, बस आधा घंटा बैठी, तदफीन के बाद बहन को ज़रा सी तसल्ली दी और सिदरा का हाथ पकड़कर वापस घर चली गई। अलबत्ता सिदरा बहुत रोई थी। अपनी माँ का रवैया इसे और भी ज़्यादा बुरा लगा था। ऐसे वक्त में तो रिजवाना को बहन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन बहन ने तो तसल्ली के बस 2 जुमले ही बोले थे। न सीने से लगाया न गमख्वारी की, जैसे इसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो या रिजवाना से शहनाज का कोई रिश्ता ही ना हो। देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि दोनों सगी बहनें हैं। पैसे ने तो जैसे शहनाज की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मोहल्ले वाले 3 दिन तक रिजवाना के पास आते रहे। ना वो कुछ खा रही थी ना पी रही थी। एहसन खुद बहुत परेशान था। अचानक से बाप को हार्ट अटैक हुआ था। जब तक वो भागा दौड़ा हॉस्पिटल लेकर गया था, तब तक इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और अब वालदा भी बीमार रहने लगी थीं। वो तो जैसे परेशान होकर रह गया था। इसने बाप की दुकान किराए पर दे दी थी और ख़ुद यूनिवर्सिटी के बाद जब दोपहर को घर आता तो रिजवाना सर पकड़े रो रही होती थी। वो खुद खाना बनाता, अपनी माँ को खाना खिलाता और फिर ट्यूशन पढ़ाने चला जाता। इसके बाद जब वापस आता तब भी रिजवाना बेगम भूखी बैठी आंसू बहा रही होती। कितनी बार वो अपनी माँ को समझा चुका था कि अपने आप को आपने बीमार कर लिया है, आप अपना ख्याल नहीं रखती, तो मैं क्या करूँगा। अम्मा अब्बा को तो मैंने भी खो दिया है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। आपके गमज़दा रहने से रोने से अब्बा वापस तो नहीं आ जाएंगे। जो बचा है अब हमने ही समेटना है, हमने एक दूसरे को संभालना है। सिदरा का बहुत दिल चाहता था कि वो रिजवाना के पास जाए, इसकी दिलजोई करे, इनके लिए खाने बनाए। वो जानती थी कि रिजवाना खाला बिल्कुल उदास हो गई हैं। क्या था कि शहनाज बहन के पास चली जाती, इधर उधर की बातें करते इसे बहलाने की कोशिश करती, लेकिन वो बिल्कुल लाताल्लुक थी। शहनाज की शॉपिंग में फ़र्क आया, न इसके बाजार के खाने पीने में। लेकिन सिदरा खाना पकाना सीख रही थी क्योंकि इसे शौक था। फिर इसे ऐसा अच्छा भी लगता था। वो चाहती थी कि एहसन की अच्छी नौकरी लग जाए ताकि जब वो इसका रिश्ता मांगे तो इसकी माँ को एतराज़ ना हो। 15 दिन बाद एहसन छत पर आया था क्योंकि अब इसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। घर और इसकी बीमार माँ की जिम्मेदारी इस पर थी। छत पर आया तो काफ़ी बुझा बुझा सा था। आज तो चाय का कप भी इसके हाथ में नहीं था। शेव बढ़ी हुई थी। बाप का दुख इसे भी बहुत था। सामने सिदरा बेचैनी से चक्कर काट रही थी। वो रोज आती थी कि शायद आज एहसन ऊपर आ जाए। एहसन को ऊपर देखकर वो इसके पास आ गई। दीवार को फलांग कर वो इसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। वो कहने लगी, मैं बहुत बार अम्मा से कह चुकी थी कि हमें खाला के पास जाना चाहिए। इस वक्त तो इन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन तुम तो जानते हो ना अम्मा की आदत, मुझे भी आने नहीं दिया। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम लोग बहुत दुखी हो, खाला बहुत दुखी हैं। पता नहीं अम्मा के सीने में दिल की जगह पत्थर क्यों हैं, इन्हें क्यों रहम नहीं आता। ये कहते हुए सिदरा की आंखों से भी आंसू बहे थे। एहसन ने इसके आंसू साफ किए। वो कहने लगा, तुम परेशान ना हो, मैं अम्मा को संभाल रहा हूँ, अम्मा ठीक हो जाएंगी। रह गई खाला की बात तो कोई बात नहीं, इनके तेवर तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। सिदरा कहने लगी, तुम अच्छी जॉब कब करोगे। एहसन कहने लगा, अब क्या हो गया। वो कहने लगी, कुछ नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी और से हो जाए। एहसन, मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकती। ये 15 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जॉब अच्छी लग जाए ताकि जब तुम रिश्ता मांगो तो मेरी वालदा को एतराज़ ना हो। अपने मुंह से ही सिदरा ने एतराफ़ किया था। मोहब्बत तो एहसन भी करता था, लेकिन जुर्रत इसलिए नहीं की कर पाया क्योंकि जानता था कि पैसे की बड़ी मजबूत दीवार इन दोनों के बीच में आ चुकी है। शहनाज बेगम को वो वैसे ही बुरा लगता था। चंद महीने बाद रिजवाना बेगम को सीने में बहुत दर्द उठा था और एहसन की तो जैसे जान निकली थी। वो भागा दौड़ा माँ को हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि फौरन से हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इनकी ज़िंदगी नहीं बच पाएगी। मजबूरन एहसन को अपना घर बेचना पड़ा। इसने माँ का इलाज करवाया और ख़ुद उसी गली में एक किराए का घर ले लिया। हालात सुधरने की बजाय मज़ीद बिगड़ने लगे थे। सिदरा बस 1 साल ही एहसन से छोटी थी, इसलिए अगले साल वो भी यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। लेकिन एहसन बहुत कम ही इससे बात करता था। वो ज़्यादातर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर देता। कभी कभी वो नोट्स मांग लेती तो इसे दे देता, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करता था और सिदरा को ये बात बहुत बेचैन करती रहती थी। वो चाहती थी कि एहसन इससे बात करे।
اتنا چپ چپ نہ رہا کرے۔ اب تو وہ بہانے بہانے سے چھت سے احسن کی چھت پر آ کر نیچے آ جاتی تھی۔ رضوانہ بیگم کو کھانا بھی بنا کر دے دیتی تھی۔ اپنی ماں سے چھپ کر وہ اپنی خالہ کی دل جوئی کرتی رہتی تھی، کیونکہ دل میں احسن بس چکا تھا۔ احسن بہت محنت کر رہا تھا، اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ پہلے تو گھر کا آسرا تھا، لیکن اب تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ رضوانہ بیگم تو شوہر کے بعد بستر سے لگ چکی تھیں اور احسن پر ذمہ داری بڑھ گئی تھی، کیونکہ اسے کھانا بھی بنانا پڑتا تھا۔ چھٹی والے دن وہ گھر کے کپڑے دھوتا، صفائی ستھرائی کرتا، اپنی ماں کا بھی خیال رکھتا اور بڑی مشکل سے وقت نکال کر وہ اوپر جاتا تھا۔ 10 یا 15 منٹ اس کی سدرا سے بات ہوتی تھی۔ ایک بار اس نے سدرا کو فون کیا تو وہ رو رہی تھی۔ احسن کہنے لگا اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی میری ماں میرا رشتہ میرے چچا کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں۔ احسن میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ یہ سن کر احسن بھی پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کیا خالہ 1 سال 2 سال انتظار نہیں کر سکتی؟ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، دن رات ایک کر رہا ہوں، لیکن اتنی جلدی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ 6 مہینے بعد مجھے ڈگری ملے گی، پھر نوکری کے بعد مجھے کم از کم 1 یا 1.5 سال تو چاہیے خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تمہارے قابل بننے کے لیے۔ سدرا روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، اگر میری والدہ نے میری شادی تمہارے علاوہ کسی اور سے کر دی تو میں زہر کھا لوں گی۔ یہ سن کر احسن مزید پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اگر خالہ نہیں مانتی تو تم اپنے دل کو سمجھا لو، بھول جاؤ مجھے، وہیں شادی کر لو جہاں وہ چاہتی ہیں۔ شاید وہ تمہارا بہتر مستقبل چاہتی ہیں، جو انہیں میرے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ سدرا کہنے لگی ایسا کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ ہمارا نکاح ہو جائے گا تو پھر ہماری ماں کو اس رشتے کو قبول کرنا پڑے گا۔ احسن کہنے لگا میں ایسا کوئی چور راستہ اختیار نہیں کروں گا، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ سدرا رونے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتے تو پھر میری قبر پر پھول رکھنے بھی مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ احسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس طرح سے نکاح کرنا تو بہت غلط بات ہے، لیکن جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی خالہ سے بات کی تو وہ چند مہینے بعد کی شادی بھی جلد کروا دیں گی۔ سدرا روز رو رو کر اسے یہی کہنے لگی کہ وہ مر جائے گی۔ مجبوراً احسن نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد سدرا جیسے پرسکون ہو چکی تھی۔ جیسے ہی منگنی کے دن قریب آئے تو سدرا نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ اس نے احسن سے نکاح کر لیا ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گی۔ یہ سن کر شہناز بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری شادی اس کرایہ دار غریب لڑکے سے کروں گی؟ وہ کہنے لگی کہ وہ آپ کا سگا بھانجا ہے، شریف ہے، محنت بھی کر رہا ہے، کامیاب بھی ہو جائے گا۔ خدا کے لیے امی، میں احسن کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں اور میں نے ہی اسے مجبور کیا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تمہارا اسی نے دماغ خراب کیا ہے، تمہیں ورغلایا ہے، میں اس پر کیس کر دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ احسن کے گھر جاتیں، کوئی تماشا لگاتیں اور رضوانہ بیگم یہ صدمہ نہ برداشت کر سکتیں۔ سدرا نے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ کہنے لگی میں نے اس سے کہا تھا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن شہناز بیگم نہیں مانی۔ گلی میں ہی احسن کا گھر تھا، وہاں جا کر انہوں نے احسن کو بہت باتیں سنائیں۔ وہ کہنے لگی میری بیٹی کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں محلے میں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے والے، اسے میرے خلاف بھڑکانے والے؟ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، میں تمہیں پولیس میں پکڑوا دوں گی۔ احسن کو اسی بات کا ڈر تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا اگر سدرا مجھ سے طلاق مانگے گی تو دے دوں گا اور نہیں مانگے گی تو میں کبھی سے نہیں چھوڑوں گا، آپ کو پھر جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شہناز بیگم کا برا حال تھا، وہ تو غصے سے پاگل ہو رہی تھیں۔ وہ گھر گئیں اور جا کر تیز دھار والی چھری پکڑی اور سدرا سے کہنے لگیں کہ میں اپنی نس کاٹ لوں گی لیکن کبھی بھی اس غریب کو اپنا داماد نہیں بناؤں گی۔ میں ساری برادری اور اپنے سسرال والوں کے سامنے شرمندہ کبھی نہیں ہوں گی، اس سے بہتر مر جانا پسند کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تیز چھری اپنی کلائی پر رکھی تھی۔ سدرا کی تو یہ سب دیکھ کر جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی امی آپ جو چاہتی ہیں میں کروں گی، میں احسن سے طلاق لے لوں گی، لیکن خدا کے لیے آپ یہ سب نہ کریں۔ شہناز بیگم کی حرکت کامیاب ہو چکی تھی۔ سدرا سے وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئیں۔ چند روز بعد ہی سدرا نے کہا کہ میں نے احسن سے طلاق لے لی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہناز بیگم نے اپنا گھر بیچا، سدرا کو لے کر دوسرے محلے میں چلی گئیں۔
کہنے لگی خبردار جو تم نے احسن کو بتایا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ویسے بھی اب اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ سدرا بالکل چپ سی ہو گئی تھی، تعلیم اس کی مکمل ہو چکی تھی، شادی کے دن پکے ہو چکے تھے۔ امتیاز صاحب بھی پاکستان آ رہے تھے تاکہ بیٹی کی شادی کر سکیں، لیکن ان کا جہاز کریش ہو گیا، سارے مسافر مارے گئے۔ اس خبر نے تو جیسے ماں بیٹی پر قیامت توڑ دی۔ شہناز بیگم کو تو غشی کے دورے پڑنے لگے، جیسے ہی ہوش آتا وہ دوبارہ سے غشی کھا کر گر جاتی۔ سدرا کبھی ماں کو سنبھالتی تھی تو کبھی روتی تھی۔ بہرحال جب اس کے چاچا نے دیکھا کہ جو بھائی لندن میں بیٹھا سونے کے انڈے دے رہا تھا وہ تو مر چکا ہے، اب تو الٹا سے بھتیجی اور بھابھی کو بھی سنبھالنا پڑے گا، اس لیے اس نے 1 مہینے بعد ہی اس نے رشتہ توڑ دیا اور اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کر دی۔ گھر اپنا تھا لیکن کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ شہناز نے بھی شوہر کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا، بجائے کہ وہ پیسے کو سنبھالتی، کچھ خرید لیتی، مکان یا دکان خرید کر کرائے پر چڑھا دیتی، کچھ ایسا کر لیتی جس سے ان ماں بیٹی کا گزر بسر ہو جاتا، لیکن اس نے تو اپنی عیاشیوں میں سارا پیسہ اڑا دیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی اس کے ساتھ ایسا بھی ہو جائے گا۔ جتنا بینک بیلنس تھا گھر بیٹھ کر کھایا جا رہا تھا، ایک تو شوہر کا صدمہ، اس پر بیٹی کے رشتے کے ٹوٹ جانے کا صدمہ شہناز بیگم کو ایسے توڑ کر رکھ گیا تھا۔ اب تو رضوانہ بیگم کا دکھ اسے سمجھ آ رہا تھا، لیکن ایسے وقت میں اس نے بہن کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ اب تو یہ حال تھا کہ فاقے کی نوبت آنے لگی، اس لیے سدرا نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک بار وہ پرانے محلے میں بھی گئی تھی احسن کا پتہ کرنے کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ وہ لوگ کرایہ کا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کہاں گئے کہاں نہیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے ایک کمپنی میں جاب کی، پیسے کم تھے لیکن اسے تجربہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کمپنی میں جاب شروع کر دی کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن وہاں کا باس اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ سدرا کو پریشان کرنے لگا، آفس کا کمرہ بند کر کے کبھی اسے کہیں ہاتھ لگاتا تو کبھی کہیں۔ وہ بےحد مجبور اور پریشان تھی، لیکن ایک بار اس نے آفس کے سارے سٹاف کو جلدی چھٹی دے دی لیکن سدرا کو چھٹی نہیں دی۔ اس کا ارادہ سدرا کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا تھا۔ سدرا جیسے ہی فائلیں اس کے آفس کے کمرے میں دینے کے لیے گئی تو اس نے سدرا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی عزت اور جان بچا کر وہاں سے نکل کر بھاگ کر گھر پہنچی تھی۔ جیسے ہی گھر آئی تو ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ ماں کو جب یہ سب کچھ پتا چلا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ سدرا بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اس لیے اسکول پڑھانے لگی اور ٹیوشن پڑھانے لگی، لیکن شہناز بیگم بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کا علاج اور ڈاکٹر کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک اچھی کمپنی میں جاب کے لیے سی وی بھیجی جو کہ اسے کال کر کے انٹرویو کے لیے لیٹر بھیج چکے تھے، لیکن سدرا اکیلے جانے سے بھی گھبرا رہی تھی، اس لیے شہناز بیگم کہنے لگیں کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ماحول بھی دیکھ کر آؤں گی تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ لڑکی اکیلی ہے، جو دل چاہے کر لیں گے۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ بہرحال شہناز بیگم بھی سدرا کے ساتھ اس فیکٹری کے شاندار آفس میں گئی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی نوکری یہاں لگ جائے، جانتی تھی کہ جتنا شاندار آفس ہے اس کا مالک اچھی تنخواہ ہی دیتا ہوگا۔ جیسے ہی سدرا انٹرویو دینے کے لیے اندر گئی تو شہناز بیگم بھی اس کے ساتھ تھیں۔ جیسے ہی کمپنی کے سی ای او کو دیکھا تو دونوں حیران رہ گئی تھیں۔ وہ ایسا نہیں تھا، اس کا آفس اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر سدرا بھی حیران تھی اور شہناز بھی۔ انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ غریب لڑکا جسے وہ حقارت سے دیکھتی تھی اسے اپنے گھر میں قدم رکھنا بھی پسند نہیں تھا، آج وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے۔ اپنے رویے پر اسے افسوس ہوا تھا۔ سدرا کو نوکری احسن کی سفارش پر ہی ملی تھی۔ جیسے ہی وہ آفس سے باہر نکلا شہناز کہنے لگی، تم نے مجھے پہچانا؟ میں تمہاری خالہ ہوں۔ احسن نے نفی میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ شہناز بیگم تو اس کا بیگانہ پن دیکھ کر حیران تھیں، اس نے تو انہیں بالکل فراموش کر کے رکھ دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک غریب لڑکا تو نہیں تھا جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ کتنا بدنام کر کے رکھ دیا تھا شہناز نے اسے، کتنی باتیں سنائی تھیں اور رشتہ بھی ختم کروا دیا۔ اگر آج وہ سدرا کا شوہر ہوتا تو شاید ان کی زندگی ایسی نہ ہوتی، بدل چکی ہوتی۔ شہناز کو اپنے جذباتی پن پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ سدرا بالکل چپ تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنے سارے ڈاکومنٹس ایک طرف رکھ دیے اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
تبھی اس کے نمبر پر کال آئی تھی۔ جیسے ہی سدرا نے فون اٹھایا، احسن کی آواز سن کر کہنے لگی، جی کہیے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے اتنا بھی اجنبی تو نہیں ہوں جو تم مجھ سے یوں بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، سب کچھ تو ختم ہو گیا ہے، بچا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ختم کس نے کیا؟ میں نے تو کچھ بھی ختم نہیں کیا، بس اپنی کامیابی کا انتظار تھا۔ یہ سن کر سدرا رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، ابھی بھی تمہارا دیا ہوا طلاق نامہ میرے پاس ہے، خاکی لفافہ ابھی تک میری الماری میں پڑا ہے جو تم نے مجھے دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے وہ کھول کر نہیں دیکھا؟ سدرا کہنے لگی، اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر کھول کر دیکھ لیتی تو یوں نہ رو رہی ہوتی۔ میں نے تمہیں طلاق نامہ نہیں دیا تھا۔ سدرا تو یہی سمجھی تھی کہ خاکی لفافے میں احسن نے اسے طلاق نامہ دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، ایک خط لکھا تھا کہ میرا انتظار کرنا، میں کامیاب ہو کر تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ میں اب چاہتا ہوں کہ تمہیں لینے آ جاؤں۔ یہ سن کر سدرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ شہناز بھی باتیں سن چکی تھی۔ جیسے ہی احسن رضوانہ بیگم کے ساتھ گھر آیا تو شہناز بیگم نے رو رو کر اپنی بہن سے معافی مانگی تھی اور سادگی سے سدرا کو رخصت کروا کر وہ اپنے گھر لے آیا تھا۔